سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، بآواز بلند صلوات۔ ایسے نہیں، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک دفعہ بلند ترین صلوات۔ اما بعد، فقط قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے کہ جو سیاہ راتوں کو اجالوں سے، دنیا کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ بآواز بلند، جس طرح خالق حقیقی کا نام بلند ہے اسی طرح نعرہ بھی بلند ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ طاہرہ شہداء ہستیوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، محتاج کو سینے سے لگایا تو مختار بنا دیا، سوالی کو سکندر بنا دیا، گداگر کو قلندر بنا دیا۔ آپ کے سامنے میں نے پاک خدا کی پاک صورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق لم یزل فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 14 ہیں یہ ہمیں احسن عمل بتانے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ پروگرام تو میرا کچھ اور تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور ایک عزیز نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کل پرسوں ایک بات نامکمل سی رہ گئی تھی تو اس کو کمپلیٹ کر دوں، تو میں اسی کو جو ہے وہ آگے مکمل کروں گا۔ تو یہ دنیا میں آئے ہی ہمیں احسن عمل بتانے کے لیے ہیں، اور نہ یہ ہم جیسے ہیں نہ ہم ان کے جیسے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جس کے ساتھ نبی سونا سعادت سمجھتے ہوں وہ علی ہمارے جیسا نہیں ہے۔ غور ہے۔ تو میں اسی واقعے کو مکمل کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا جو رہ گیا تھا۔ ریلت سے قبل نصیحت کی تھی جناب حسن کو جناب امیر نے کہ بیٹا جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے ہوگا کیا؟ انبیاء کی آمد شروع ہو جائے گی، غسل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، چاند اور سورج میرے جنازے کا طواف کریں گے۔ توجہ سے سن رہے ہیں؟ چاند اور سورج میرے جنازے کا طواف کریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پاؤں کے بوسے لیں گے، جہاں جہاں سے جنازہ گزرے گا در و دیوار جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ مسجد حنانہ اتنی جھکے گی اتنی جھکے گی کہ قیامت تک جھکی رہے گی۔ جب نئے اور جف کے درمیان پہنچو گے دور سے بنی بنائی کھدی کھدائی قبر نظر آئے گی۔ ایک زمین ہے جس کا ٹکڑا نئے کہلاتا ہے، ایک دوسری زمین ہے جس کا ٹکڑا جف کہلاتا ہے۔ اس زمین میں رہنے والوں کی پچھلے 1300 برس سے آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ میری آدھی زمین نئے میں ہے، آدھی زمین جف میں ہے۔ میری قبر کے صدقے میں ان کی صلح ہو جائے گی۔ اوئے ہوئے، جو لوگ غور سے سن لیں میری طرف توجہ ان کی طرف رہے گی۔ میری قبر کے صدقے میں ان کی صلح ہو جائے گی۔ نئے اور جف کو ملا کے نیا نام نجف پڑ جائے گا۔ نوح نبی نے اپنے دفن سے 600 سال پہلے میری قبر بنائی ہے۔ جب نوح کو اللہ نے کہا کہ علی کی قبر بنا، نوح نے آسمان کی طرف دیکھ کے ناد علی پڑھی۔ میں نوح کے قریب آیا، میں کہا نوح پوچھ کیا مسئلہ ہے؟ نوح فرماتے ہیں یا علی اللہ کا حکم ہے کہ تیری قبر بنا، مجھے کیا بتا تیری قبر بنانے کے آداب کیا ہیں؟ یا علی میری مدد کر۔ علی فرماتے ہیں میں بتاتا رہا وہ بناتا رہا، میں بتاتا رہا وہ بناتا رہا، میں بتاتا رہا وہ بناتا رہا۔ جب قبر بن چکی نوح نے اپنے سر سے عمامہ اتار کے میرے قدموں میں رکھ کے کہا یا علی اللہ کے حکم سے تیری قبر بنائی ہے، اگر تو اجازت دے دے تو تیرے پاؤں کی طرف میں اپنی قبر بنا لوں۔ اور 14ویں صدی کے ملا جس کے پاؤں میں نوح جیسا نبی سونا سعادت سمجھتا ہو، ذرا غور تو کر وہ علی تیرے جیسا ہوگا۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ بیٹا قبر سے کچھ قدموں میں فاصلے پہ ایک ناکا سوار آئے گا، ناکا سوار کے چہرے پہ نقاب ہوگا، ناکا سوار نیچے اتر کو تم کو سلام کرے گا، تم اس کو سلام کا جواب دو گے، ناکا سوار کو جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں وہ کون ہے۔ جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں وہ کون ہے۔ بظاہراً علی کے جسم سے روح اطہر نے پرواز کیا، انبیاء کی آمد شروع ہو گئی، غسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، چاند اور سورج نے علی کے جنازے کا طواف کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بندے جو ہیں وہ جاگ کے بیٹھے ہیں، کون سو رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر خمیر روح بدن جسم بولے تو بولیے گا، ورنہ بے شک نہ بولیے گا۔ بظاہراً علی کے جسم سے روح اطہر نے پرواز کیا،
انبیاء کی آمد شروع ہو گئی، غسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، چاند اور سورج نے علی کے جنازے کا طواف کیا، ستاروں نے ٹوٹ ٹوٹ کے علی کے پاؤں کے بوسے لیے، جہاں جہاں سے جنازہ گزرا در و دیوار جھکنا شروع ہو گئے، مسجد عنانہ اتنی جھکی کہ آج بھی جھکی ہوئی ہے۔ جب نئے اور جف کے درمیان پہنچے، دور سے بنی بنائی کھدی کھدائی قبر نظر آئی، قبر سے کچھ قدمیں فاصلے پہ تھے، ایک ناکا سوار آیا، ناکا سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، ناکا سوار نے نیچے اتر کے حسن کو سلام کیا، حسن نے سلام کا جواب دیا، ناکا سوار نے جنازہ مانگا، حسن نے جنازہ ناکا سوار کے حوالے کر دیا۔ 14 قدم ناکا سوار اور حسن چلے گئے، 7 قدم ناکا سوار چلے گیا پیچھے، 7 قدم حسن چلے گئے۔ جب 7ویں قدم پہ ناکا سوار پہنچا، پیچھے سے حسن نے صدا دی، ناکا سوار ایک دفعہ رک جاؤ۔ ناکا سوار رک گیا، ناکا سوار کہتے ہیں جی کیا کام ہے؟ حسن فرماتے ہیں ذرا اپنا نام تو بتا، ذرا اپنی زیارت تو کرا، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا، ذرا اپنا نقاب تو اتار۔ اب کوئی بندہ بولے تو نہ بولے تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا اپنا نقاب تو اتار۔ ناکا سوار کے چہرے سے نقاب اترا، حسن کی نگاہیں پڑی، حسن فرماتے ہیں بابا آپ کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ حسن فرماتے ہیں بابا آپ اپنا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جی۔ اب علی جنازے کو لے کے چل پڑے، علی نے اپنے ہاتھ سے خود کو قبر میں اتارا۔ حسن فرماتے ہیں آدھا علی علی کے ہاتھ میں تھا، آدھا ابو تراب علی کے ہاتھ میں تھا، آدھا ابو تراب تراب میں تھا، آدھا ابو تراب علی کے ہاتھ میں تھا، آدھا ابو تراب تراب میں تھا۔ جب علی نے اپنی ہی کرسی دائیں طرف لگائی تو حسن فرماتے ہیں بابا آپ اپنی قبر میں آئے ہوئے ہیں؟ علی فرماتے ہیں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، امیر المومنین کی قبر میں نہ جاؤں؟ کیا ہوا؟ ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، امیر المومنین کی قبر میں نہ جاؤں؟ ایک علی وہاں پہ سویا تھا اور ایک علی ہجرت کی رات بھی سویا تھا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ختم کر رہا ہوں۔ جب ہجرت کی رات علی سویا تو خالق نے کہا جبرائیل جا دیکھ زمین پہ میرا علی سو رہا ہے، جا کے اس کے سونے کی قیمت ڈال کے آ۔ اب جبرائیل زمین پہ آیا، خالق نے کہا جبرائیل قیمت ایسی ڈالنا کہ میں عادل ہوں، میرے عدل میں خلل نہ آ جائے، قیمت پوری ڈالنا علی کے سونے کی۔ اب جبرائیل زمین پہ آیا، جبرائیل نے علی کے سونا دیکھا، جبرائیل نے علی کے سونے کی قیمت ڈالنا شروع کی۔ جبرائیل کہتا ہے خالق علی کے سونے کی کم سے کم قیمت یہ ہے کہ تو علی کو 2 جہانوں کی بادشاہت دے دے۔ خالق کہتا ہے جبرائیل میں نے تجھے کہا تھا میں عادل ہوں، میرے عدل میں خلل نہ آ جائے، 2 جہانوں پر بادشاہت تو پہلے ہی اس کے بچے کرتے ہیں۔ 2 جہانوں پہ بادشاہت تو پہلے ہی اس کے بچے کرتے ہیں۔ تھوڑی ایکو کام کیجئے گا۔ 2 جہانوں پہ بادشاہت تو پہلے ہی اس کے بچے کرتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا خالق پھر ایسا کر اس کو 2 جہانوں کی عبادت دے دے۔ خالق نے کہا نہیں جبرائیل میں نے تجھ سے کہا تھا میں عادل ہوں، میرے عدل میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میں اس کو 2 جہانوں کی عبادت ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ پہلے ہی اس کی ایک ضربت 2 جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر خالق ایسا کر دے، نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، خالق ایسا کر دے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل تنگ آ کے کہتا ہے یا اللہ تیرا یہ سویا ہوا علی میری سمجھ میں نہیں آتا، تیرا یہ سویا ہوا علی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ 14ویں صدی کے انسان ذرا سوچ تو صحیح، جب سویا ہوا علی جبرائیل جیسے مقدس فرشتے کی سمجھ میں نہیں آتا تو جاگا ہوا علی تیری اتنی سی کھوپڑی میں کیسے آ سکتا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ کی دعا آپ کی حسرت جتنی بھی بڑی ہو مانگنے میں شرم نہ کیا کرو، کیونکہ علی اصغر ہے تو چھوٹا لیکن ہے باب الحوائج۔ فطرت کی بات کرنے لگا ہوں، جب مائیں اپنے بچوں سے دودھ چھڑاتی ہیں نا، ایک جملہ مصائب کا دامن وقت میں گنجائش نہیں، جب مائیں اپنے بچوں سے دودھ چھڑاتی ہیں نا تو گھر میں طرح طرح کے کھانے لا کے رکھتی ہیں، طرح طرح کے پھل لا کے رکھتی ہیں، طرح طرح کے کھلونے لا کے رکھتی ہیں۔ میرا بچہ چھوٹا ہے، میرا بچہ دودھ چھوڑنے والا ہے، روئے گا۔
خدا کی قسم ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو 6 ماہ کے اس شہید پہ کہ جس کا دودھ جو ہے وہ حرمل کے 3 پھلوں والے تیر نے چھڑوایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو علی اصغر پہ۔ آیت اللہ کشمیری سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے عباس کی قبر دیکھی ہے، ہم نے اکبر کی قبر دیکھی ہے، ہم گنج شہیدہ گئے ہیں، وہاں پہ قبریں دیکھی ہیں، لیکن ہمیں کہیں پہ اصغر کی قبر نہیں ملی۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں اس کا جواب صبح دوں گا۔ آیت اللہ کشمیری نے رات کو پوری مقتل پڑھی، آیت اللہ کشمیری کو قبر نہیں ملے، آیت اللہ کشمیری ایسی سو گئے، خواب میں امام آئے، امام کے سر سے عمامہ اترا ہوا تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی۔ امام فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں، جب گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی، مقتل میں لاشیں بکھرے پڑے تھے، جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، ادھر سے رباب خیمے کے دروازے پہ آ گئی۔ رباب نے کہا مولا میرا یہ سیدوں سے آخری رشتہ ہے، میرے اصغر کی لاش کو پامال نہ ہونے دینا۔ حسین کی لاش کے ٹکڑے اٹھے، حسین کی لاش کے ٹکڑوں نے علی اصغر کے ٹکڑوں کو اپنے سینے پہ لیا، ادھر سے گھوڑوں کی دوڑنا شروع کیا، لاشیں پامال ہو گئیں، علی اصغر کے گوشت کے ٹکڑے بابا کے سینے میں دفن